السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شریعت کے اندر قرآن و سنت کی روح سے سود کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو تو ہر عاقل و بالغ مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے اندر سود حرام ہے، لیکن کیا سود عقل کے اعتبار سے بھی قبیح اور حرام ہے؟ آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ ہم گفتگو کو شروع کریں، آپ سے دو باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کا دار و مدار قرآن و سنت پر ہوا کرتا ہے، عقل پر نہیں۔ یعنی اسلام کے اندر کوئی چیز حلال اس وقت ہوتی ہے جب کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حلال کیا ہو، کوئی چیز حرام اس وقت ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہو۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام احکام عقل کے موافق ہیں۔ اسلام کا کوئی بھی حکم عقل اور حکمت و مصلحت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور اللہ رب العزت حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی بھی فعل خلاف حکمت و دانش نہیں ہوا کرتا۔ آئیے اب اس کے بعد اصل گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی شخص 10 روپے کی چیز 15 روپے میں فروخت کرے۔ اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ کوئی شخص اپنا گھر کرائے پر دے اور اس کے عوض نفع حاصل کرے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اپنا پیسہ قرض پر دے اور اس کے عوض سود یعنی نفع حاصل کرے۔ آخر ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اگر آپ نے اس فرق کو سمجھ لیا تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عقل کے اعتبار سے بھی سود حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق 3 چیزوں کا ہے۔ فرق نمبر 1، سود پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اپنی ذاتی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کے ذریعے نہ اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، نہ اس کے ذریعے اپنے لباس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، اور نہ رہائش کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ وہ پیسے کے ذریعے اپنی ضرورت کو اس وقت پوری کر سکے گا جب کہ وہ اسے خرچ کر کے اپنے لیے خوراک، لباس اور رہائش کا انتظام کرے، جبکہ دیگر چیزیں جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ بذات ہی ان کی قیمت ہوتی ہے، یعنی وہ بذات قیمتی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک شخص کے پاس اگر کھانے کی کوئی چیز ہے تو اس کھانے کی چیز کے ذریعے اپنی ضرورت کو، اپنی بھوک کو مٹا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کپڑا ہے تو وہ کپڑے کے ذریعے وہ اپنے سطر کو چھپا سکتا ہے اور زینت اختیار کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں، دونوں کے درمیان پہلا فرق یہ ہے کہ پیسے کی اپنی ذاتی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور دیگر چیزوں کی اپنی ذاتی قیمت ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ پیسے کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی ایک شخص کے پاس 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں، ایک نوٹ بالکل نیا اور کڑا ہے جبکہ دوسرا نوٹ بوسیدہ اور پرانا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے، ان کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ یعنی نئے نوٹ سے جو چیز خریدی جا سکتی ہے وہی چیز اس پرانے نوٹ کے ذریعے بھی خریدی جا سکتی ہے، جبکہ دیگر چیزوں میں کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس 2 کپڑے ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کپڑا نیا اور ایک کپڑا پرانا ہے، تو نئے کپڑے کی قیمت زیادہ ہوگی اور پرانے کپڑے کی قیمت کم ہوگی۔ تو دیکھیں، دونوں کے درمیان دوسرا فرق یہ ہوا کہ دیگر چیزوں کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے جبکہ پیسے کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے درمیان تیسرا فرق یہ ہے کہ پیسہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا جبکہ دیگر چیزیں متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک شخص دکاندار کے پاس جاتا ہے اور 10 روپے کا نوٹ دکھا کر اس سے کہتا ہے کہ میں اس 10 روپے نوٹ کے عوض ایک قلم خریدنا چاہتا ہوں۔ دکاندار اسے قلم اس کے حوالے کرتا ہے اور پیسے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب کسٹمر اس پیسے کو دینے کے بجائے جیب سے ایک 10 کی دوسری نوٹ نکالتا ہے اور وہ دکاندار کے حوالے کرتا ہے۔ اب یہاں پر دکاندار کو اس بات کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے وہی نوٹ دو جو تم نے پہلے دکھایا تھا،
جبکہ اگر ایک شخص دکاندار کے پاس جاتا ہے، ایک شو روم میں جاتا ہے گاڑی خریدنے کے لیے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو گاڑی خریدنا چاہتا ہے اسی قسم کی اس دکان میں 10 گاڑیاں موجود ہیں جن کے تمام کل پرزے ایک ہیں، ان کا رنگ بھی ایک ہے، ماڈل اور کمپنی بھی ایک ہی ہے۔ اب یہ شخص ان 10 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کے بعد دکاندار اس پر راضی بھی ہو جاتا ہے، لیکن ادائیگی کے وقت دکاندار وہ گاڑی دینے کے بجائے اس جیسی دوسری گاڑی دیتا ہے۔ کسٹمر اس سے کہتا ہے کہ نہیں، میں وہی گاڑی لوں گا جس پر بات ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر کسٹمر کو اس بات کا حق ہوگا کہ یہ وہی اس گاڑی کا مطالبہ کرے جس پر عقد ہوا تھا، اگرچہ دوسری گاڑی جو دکاندار دے رہا ہے وہ بعین ہی اسی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود کسٹمر کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ عقد شدہ گاڑی کا مطالبہ کرے۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ 3 بنیادی فرق ہیں۔ ان 3 بنیادی فرق کی وجہ سے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان حکم میں بھی فرق ہو، کیونکہ جب ان تینوں چیزوں کے درمیان 3 اتنے بڑے بڑے فرق ہیں تو ظاہر ہے دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہوگا۔ اسی بنیاد پر عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دیگر چیزوں میں نفع کمانا جائز ہو اور پیسے میں نفع کمانا جائز نہ ہو، کیونکہ پیسے کو جو پیدا کیا گیا ہے، پیسے کی جو وضع ہوئی ہے وہ محض اس لیے تاکہ اس کے ذریعے دیگر چیزوں کی قیمت لگائی جائے، نہ کہ اس لیے کہ اس کے ذریعے نفع کمایا جائے۔ کیونکہ جب پیسے کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو 100 روپے دے کر اس سے 110 روپے کا مطالبہ کرنا، اس کی کوئی لاجک اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح عقل اس بنیاد پر بھی سود کو ناجائز قرار دیتی ہے، کیونکہ اگر سود کو جائز قرار دیا جائے تو اس سے معاشرے میں بہت بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے معاشرے کے اندر 2 طبقے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک طبقہ مالدار کا اور ایک طبقہ غریب کا۔ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غربت و افلاس کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس سے معاشرے کے تمام پیسے وہ 2 یا 4% لوگوں کے پاس سمٹ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور باقی تمام لوگ وہ غربت و افلاس کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سے یہ برائی بھی جنم لیتی ہے کہ اصل معاشی سرگرمی اور تجارت وغیرہ ٹھپ پڑ جاتی ہیں اور لوگ بجائے تجارت میں پیسہ خرچ کرنے کے وہ پیسے سے پیسہ کمانے لگتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں تو اب وہ شخص ان 5 لاکھ روپیوں کو کسی تجارت میں بھی لگا سکتا ہے، اور وہ ان 5 لاکھ روپے کو کسی ایک شخص کو قرض پر دے کر اس سے سود بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر سود کو جائز قرار دیا جائے تو یہ شخص اس پیسے کو تجارت میں نہیں لگائے گا، کیونکہ تجارت میں نفع کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی امکان ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کا اصل پیسہ ضائع ہو جائے اور اسے نفع بالکل بھی حاصل نہ ہو، جبکہ قرض دے کر جو یہ سود حاصل کرے گا اس صورت میں اسے نقصان کا بالکل بھی احتمال نہیں ہے، بلکہ اس کے اصل سرمایے کے ساتھ ساتھ اس کا نفع بھی محفوظ ہوگا۔ اس بنیاد پر اب کوئی شخص تجارت میں پیسہ نہیں لگائے گا، بلکہ وہ پیسے کے ذریعے پیسہ کمانا چاہے گا۔ اسی طرح اس کے ذریعے انسان کا دل انتہائی سخت ہو جاتا ہے، لوگوں سے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، پیسے کی حرص بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو قرض دیتا ہے اس شرط پر کہ وہ 1 مہینے میں وہ اسے واپس کرے گا 2 گنا، 1 لاکھ روپے قرض دیتا ہے کہ وہ 1 مہینے کے بعد اسے 2 لاکھ روپے واپس کرے گا۔ اب کوئی شخص 1 لاکھ روپے لے کر اپنی ضرورت میں یا تجارت میں لگاتا ہے اور اتفاق سے اس تجارت میں اسے نقصان ہو جاتا ہے اور پورے پیسے اس کے ڈوب جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ پیسہ واپس نہیں کر سکتا۔ اب یہ ساہوکار اس سے کہتا ہے کہ 1 مہینے گزر گئے اور تم نے پیسہ واپس نہیں کیا، لہذا میں 1 مہینے کی مزید مہلت دیتا ہوں، لیکن اس پر مزید 1 لاکھ کا اضافہ کرتا ہوں۔ تو اب اس طرح وہ شخص بیچارہ جو ابھی اصل 2 لاکھ روپے واپس کرنے سے قاصر تھا اور عاجز تھا، اب بھلا وہ 3 لاکھ روپے کیسے واپس کرے
کرے گا۔ اس طرح یہ مدت پر مدت اسی طرح یہ شخص سود پر سود میں اضافہ کیے جاتا ہے، اور وہ شخص اپنا گھر بیچ کر، اپنی زمین جائیداد بیچ کر اور اپنے گھر کی خواتین کے زیورات بیچ کر وہ قرض ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا سود ہے کہ ادا نہیں ہو پاتا۔ بات یہاں تک کہ وہ بیچارہ عاجز آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ سود نسل در نسل چلتا ہے۔ یہ شخص خودکشی کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے خاندان کا کوئی فرد زندہ رہتا ہے تو اب یہ ساہوکار اس کے پاس جاتا ہے اور اس سود کا مطالبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی سود ادا کرتے کرتے اپنی تمام جائیداد اور جمع پونجی ختم کر ڈالتا ہے، لیکن اس کا سود ادا نہیں ہوتا۔ اس طرح پورے خاندان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہ شخص اس کے اندر سنگ دلی اور پیسے کی حرص اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سود کو ناجائز قرار دیا جائے اور اس کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، تاکہ معاشرے سے یہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔